معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان نامی تخلیق نے احسان فراموشی کی انتہا کرتے ہوئے پہلے اپنے خالقوں کو جانور اور گیدڑ جیسے القابات سے نوازا اور اب انہیں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے نام سے پکارتے ہوئے کھلی دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خالق کیا کرتا ہے اور مخلوق کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ عمران نیازی کو سیاست میں اگرچہ گولڈ سمتھ نے لانچ کیا، لیکن پاکستان میں یہ بات کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستانیوں کی نظر میں وہ کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان، شوکت خانم اسپتال بنانے والے فلاحی ورکر اور ایک سادے سے انسان تھے۔ تاہم جب انہیں اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لایا گیا تو انہوں نے بدترین حکمرانی کی مثال قائم کی اور فرح گوگی، خاور مانیکا، عثمان بزدار، محمود خان، پرویز الہی، خسرو بختیار، شہزاد مرزا، زلفی بخاری اور شہباز گل جیسے لوگوں کے ذریعے حکومت چلائی۔ اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے عمران آج پاپولر ہونے کے علاوہ آئین شکن، چندہ چور بھی قرار دیے جا چکے ہیں اور ذاتی، سیاسی اور مالی تنازعات کا شکار بھی ہیں۔ سلیم صافی یاد دلاتے ہیں کہ آج فوجی اسٹیبلشمنٹ کو للکارنے والا عمران خان ماضی میں 2002 کے انتخابات سے قبل جنرل پرویز مشرف کے بوٹ پالش کیا کرتا تھا۔ عمران ہر روز جمائمہ کو ساتھ لے کر جنرل مشرف کے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ خوشامد کی خاطر نہ صرف ان کے ماشاء اللہ کو خوش آمدید کہا بلکہ ریفرنڈم میں ان کے لیے ووٹ بھی مانگے۔ تب بھی وہ مشرف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے یہی التجائیں کرتے تھے کہ انہیں چند درجن الیکٹیبل عنایت کیے جائیں تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت اقتدار کا ہما مسلم لیگ قاف کے سر بٹھانے کا فیصلہ ہوا اور یہی وجہ ہے کہ وہ گجرات کے چودھریوں کے نمبر 1 دشمن بن گئے۔ انہوں نے چودھریوں کی نفرت میں وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا ایک ووٹ بھی ظفر اللہ جمالی کے بجائے مولانا فضل الرحمان کو دیا اور پھر نواز شریف کی لندن میں بلائی گئی اے پی سی میں شرکت بھی کی۔ جب پرویز مشرف صدر بن کر سیاسی آرمی چیف بن گئے تو عمران خان نیازی ان کے خلاف بھی بولنے لگے۔ تاہم گولڈ سمتھ کی نصیحت اور اپنی بصیرت کے مطابق انہوں نے امریکی نیو کانز اور پاکستان کے ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھے۔ افغانستان اور ڈرون وغیرہ سے متعلق عمران خان ڈیپ اسٹیٹ ہی کی پالیسی پر چلتے رہے۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ عمران کی قسمت تب جاگ اٹھی جب مسلم لیگ نون سے جھگڑے کے بعد آصف زرداری کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی۔ یوں 2010 سے عمران خان کو ایک تھرڈ فورس اور ایک نئے سیاسی مورے کے طور پر کھڑا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ چنانچہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ان کو مسیحا ثابت کرنے میں لگ گئے۔ ان کے حق میں مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے میڈیا چینلز اور اپنے زیر اثر اینکرز کو ڈیوٹیاں دیں، فرینڈلی انٹرویوز ہونے لگے۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ہی ان کی پارٹی میں شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، اسد عمر، شفقت محمود، اعظم سواتی اور اسی نوع کے لوگوں کو شامل کروایا۔ حالانکہ 2002 میں شاہ محمود قریشی نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ میرا قد عمران خان سے کئی گنا بڑا ہے۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے بڑی بڑی کاروباری شخصیات کو عمران خان کا اے ٹی ایم بنوا لیا۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے 2013 کے انتخابات میں ہی ان کو وزیر اعظم بنوانے کی ٹھان لی تھی، لیکن الیکشن سے کچھ عرصہ قبل مسلم لیگ نون کی قیادت نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے ذریعے کچھ ایسی یقین دہانیاں کروائیں کہ آرمی چیف جنرل اشفاق کیانی نے فوج اور ایجنسیوں کو الیکشن کے عمل سے الگ کیا۔ صافی کہتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ہی لندن پلان کے تحت ان کے ساتھ کینیڈین شہری طاہر القادری اور گجرات کے چودھریوں کو ملا دیا۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ہی ان سے 2014 کے دھرنے کروائے۔ یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی تھے جنہوں نے تحفظ دے کر سول نافرمانی اور پی ٹی وی پر حملے جیسے جرائم کے باوجود انہیں تحفظ فراہم کیا۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ہی ان کا راستہ ہموار کرنے کے لیے نیب کو استعمال کر کے عمران کے مخالفین کو ڈرایا، دھمکایا اور انہیں بی آر ٹی، مالم جبہ اور سیتا وائٹ جیسے کیسز میں سزا سے بچایا۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ہی ان کا راستہ صاف کرنے کے لیے نواز شریف کو نااہل کرنے کے بعد ان کی بیٹی سمیت جیل میں ڈلوایا۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ہی ڈان لیگز جیسے بے بنیاد اسکینڈل بنوائے۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہی عمران کے سیاسی اور صحافتی مخالفین کو نامعلوم نمبروں سے فون کر کے ڈراتے تھے۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے اس پر بھی بس نہیں کیا بلکہ انتخابات سے قبل چیف الیکشن کمشنر سردار رضا اور سیکرٹری بابر یعقوب کے ذریعے آر ٹی ایس کو فیل کرنے کا پروگرام بنایا اور جب الیکشن سے چند روز قبل اسی مسٹر ایکس اور وائی نے آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے انہیں جتوا
जितवाने के लिए मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी तो वो खुशी से उछले और इसका कोड भी ज़बानी याद किया। इसी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने इनके सोशल मीडिया ट्रोलर्स को शह और ट्रेनिंग दी और अपने यूट्यूबर्स बतौर तोहफा इन्हें अतिया किए। फिर जब मिस्टर एक्स और वाई ने सर्वे के नतीजे में अंदाजा लगा लिया कि इमरान इसके बावजूद वजीर आजम नहीं बन सकते तो पोलिंग एजेंटों को निकालने का मंसूबा बनाया गया। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने पोलिंग एजेंटों को निकालकर खुद इमरान खान नियाजी के उम्मीदवारों के हक में ठप्पे लगवाए, जिसकी वजह से अली जैदी और कासिम सूरी जैसे वो लोग भी MNAs बन गए जो यूनियन काउंसिल के मेंबर भी नहीं बन सकते थे। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने कराची में MQM और PSP की सीटें PTI को दिलवा दी। उन बेचारों ने इस धांधली की फरियाद भी की, लेकिन फिर इसी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने MQM को जबरन इमरान खान की हिमायत पर भी मजबूर किया। धांधली और धौंस से बनने वाली इसी हुकूमत के बारे में इसी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने मीडिया को दबाकर मजबूर किया कि वो इलेक्शन में होने वाली धांधली और इलेक्शन कमीशन की वारदात का जिक्र नहीं करेगा। सलीम साफी कहते हैं कि इसी मिस्टर एक्स और वाई ने जरदारी को असेंबली में बैठने पर मजबूर करके इमरान खान के सिस्टम को चलाया और इन्हें एतमाद का वोट दिलवाया। खुद इमरान खान के बकौल असेंबली से कानून साजी के वक्त भी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को काले करके इनका काम आसान बनाते रहे। जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बने और अमलन 30 के करीब PTI के मेंबरान बागी हो गए तो इसी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने कुछ MNAs को कमरों में, कुछ को कंटेनरों में और कुछ को वॉशरूम्स में बंद किया और सुबह डंडे के जोर पर इनसे इमरान खान के हक में वोट डलवाया। लेकिन अफसोस कि आज वो इमरान खान एहसान फरामोशी की इंतहा करते हुए इसी मिस्टर एक्स और वाई को धमकियां दे रहे हैं। देखते हैं कि खालिक क्या करता है और मखलूक का क्या अंजाम होता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।